السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب بھی. صورتحال ایران اور امریکہ اسرائیل صورتحال کے حوالے سے ہی پاکستان کی کامیاب جو ثالثی ہے اس کا ثبوت عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے، اور امریکہ ایران مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے وہ پیر کو اسلام آباد میں ہونے کے چانسز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کامیاب دورہ تہران کے بعد وطن لوٹ کر آ چکے ہیں. اب صورتحال مزید کیا ہونے والی ہے؟ صورتحال قصوری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں حالات؟ کیا ایران ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانفیڈنٹ ہے، آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس بھی ایک کے بعد ایک ہمارے سامنے آئی، لیکن ابھی جو دونوں جو پارٹیز ہیں، دونوں پارٹیز ایران کہہ لیجئے امریکہ کہہ لیجئے، دونوں کی طرف سے ایک سختی نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فلیکسیبلٹی دونوں کی طرف سے دکھائی جائے گی اس آنے والے دور میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور میں ایز اے پاکستانی بہت خوش ہوں ریگارڈلس آف اینی پارٹی افیلیشن کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کامیابی کے بعد پاکستان اس طرف بھی چل پڑے، اس قسم کے ریفارمز کہ ہمیں گھڑی گھڑی IMF کی طرف نہ جانا پڑے. تو یہ ایک بیسس بن سکتا ہے، چاہے یہ فوری طور پہ اس امن ہو یا کچھ دیر میں ہو. پاکستان نے تو اپنا رول پورا ادا کیا ہے، اور جو اتنا خلاف پروپیگنڈا پاکستان پہ تھا، اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم جو انڈیا کرتا تھا، الٹا منہ پہ پڑ گیا. پاکستان آئسولیٹڈ ہے، وہ بھی انڈیا کے منہ پہ پڑ گیا. اگر آج کو آئسولیٹڈ ہے تو انڈیا ہے. اب سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ جی کیا مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ بڑی ہارڈ بارگننگ ہو رہی ہے. دونوں کا بھی یہ پتہ چل چکا ہے بذریعہ پاکستان کہ کیا کیا دونوں کی پوزیشنز ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اپنی جو ان کی عادت ہے اس سے وہ مجبور ہیں، جیسے ان کو کچھ پتہ چلتا ہے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کیا اس لیے یہ ہو گیا، حالانکہ ان کو پہلے کچھ پتہ ہوتا ہے کہ جناب اس لیول پہ چانسز ہیں اگریمنٹ کے. میں تو نہیں سمجھتا یہ اچھا طریقہ ہے. میں نے کم از کم جب ہندوستان سے ڈیل کی تھی جس کے ساتھ ہماری اتنی جنگیں ہوئی ہیں، تو آپ حیران ہوں گی کہ کم از کم میرا تو گائیڈنگ پرنسپل بالکل ہی مختلف تھا. وہ کیا تھا کہ ایوری ورڈ دیٹ آئی utter should be believed to be true, and I maintained my record throughout my foreign ministership. میں سمجھتا تھا میرا ورڈ پاکستان کا ورڈ ہے. جب میں کہہ دیتا تھا، اور اس کا ثبوت اگر آپ کو چاہیے، جب میں نے کتاب لکھی تھی، اتنا ٹرکی میٹر تھا پاکستان انڈیا ریلیشنز کشمیر کا، کو آپ حیران ہوں گے کہ ایڈوانس کاپیز بھیجی تھیں اور سارے آ گئے تھے. منموہن سنگھ صاحب بھی، مشرف صاحب بھی، اور اپوزیشن کے لیڈر اڈوانی بھی. کیوں آئے تھے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا طریقہ، میں اب کیا لفظ کروں، پنجابی کا ایک لفظ آ رہا تھا میں کہنا نہیں چاہ رہا، ان کا طریقہ کچھ اور ہی ہے بالکل. وہ کچھ ان کے دماغ میں ہوتا ہے، اپوزٹ کہہ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو پریشرائز پریشرائز وہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، وہ اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے وہ کمانڈر ان چیف ہیں. نہیں تو اس قسم کی جو دھمکیاں وہ دیے جاتے ہیں بات ہو کر کے، جیسے کہتے ہیں کرکرا بکری نے دودھ دیا مینگنیوں بھرا. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں امریکہ جنگل کا بادشاہ ہے، اور اس کا امریکہ کا بادشاہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، بابر شیر ہے کیا ہے. لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ جتنی بیانات آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ آیا جاتا ہے کہ فلانے دن اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں، اتنے دن پہنچ سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کھول دیا، مبارک ہو آپ نے کھول دیا، اور ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں اٹھایا وہ جو ہم نے بلاکیڈ کیا ہے. اب کیا ہے؟ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. تو نیچرلی جو ایران کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایران نے جواب دیا اگر یہ نہیں اٹھے گا بلاکیڈ تو اپنا ہرمز بھی نہیں کھلے گا. اب کیا ہو کیا رہا ہے؟ ایک گیم کھیلی جا رہی ہے، کیا کھل گیا ہے یا کہیں نہیں کھلا؟ یہ بھی عجیب سوال ہے. تو میرا جواب ہے ہاں اینڈ نا، یس اینڈ نو. جس طرح سے دیکھیں
کیا وہ کپ آدھا بھرا ہے، آدھا گلاس آدھا بھرا ہے آدھا خالی ہے، یہ جو بندہ چاہے اس کا مطلب نکال لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نتیجہ کیا میں نکالوں؟ تجزیہ کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کی پوزیشن میں ڈال لیں، پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں کیا کروں گا، لیکن میں تو پھر میں ہوں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میرا ایز فارن منسٹر probably it was one of the most successful periods because انڈیا پاکستان کی تو اتنی جنگیں ہوئی تھیں اور وہ ہوتی بھی کشمیر پہ تھی، ہم کشمیری کے مسئلے کا ڈرافٹ ہم نے طے کر لیا تھا، وہ سارا ٹرسٹ پہ بیس تھا۔ اب یہ جو ہے ان کی کیا باٹم لائنز ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایران کے گھٹنے ٹیکے اس میں فیل ہو گیا، وہ یہ چاہ رہا تھا بدل دے رجیم تبدیل ہو گئی ہے، اور اتنی قسم کی بھونڈی تھریٹس دیں کہ سویلائزیشن ختم ہو جائے گی وہ، لیکن ان کے ماشاءاللہ بڑے مضبوط اور اوسان ہیں، وہ نہیں خطا ہوئے ایرانیوں کے۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم وہ بلاکیڈ، تو ہم نے جواب یہی دیا کہ پھر نہیں کھلے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ اس لیے بات کر رہا ہے، اگر یہ مڈ ٹرم الیکشن اس وقت نہ ہوتے نمبر 1، تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے آگے جا سکتے تھے۔ ان کے لیے پرابلم جو آ گیا ہے، جو مڈ ٹرم الیکشن کی ڈیٹس ہے، اور جو وہاں پولنگ امریکہ میں ایک پرانی ٹریڈیشن ہے، بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، اس کی ریٹنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آج جو صبح کی ریٹنگ تھی ان کو 31% اپروول تھا اس میں، اور یہ بھی تھا کہ جو 43% جو ہائیسٹ تھا، جو ٹوٹلی ڈس اپروو کر رہے ہیں، اور جو اپروو کر رہے ہیں وہ نسبتاً تھوڑا ہے۔ پھر ان کو جو ڈر ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی پہلے تو خیال تھا ہاؤس میں ہار جائے گی، اگر یہ ٹرینڈز نہیں تو وہ تو پھر سینٹ میں بھی 4 سیٹوں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، تو پھر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اقتدار میں رہیں یا نہ رہیں برابر ہو جائے گا۔ تو ان کو جو پریشر پڑ رہا ہے امریکہ کا پبلک اوپینین، نمبر 1۔ نمبر 2، امریکہ کا اوپینین اس بات پہ بھی متاثر ہو رہا ہے کہ جتنے امریکہ کے ایلائز تھے، فارمر کا ابھی تو نیٹو مرا تو نہیں ہے، لیکن نیٹو ایلائز ہیں، یورپ کے ایلائز ہیں، گلف کے ایلائز کو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ماشاءاللہ، یعنی جن کی قسمت داؤ پہ لگی ہے ان سے پوچھا ہی نہیں کیا، ان سے کہتے ہیں ہم بل بھی انہی سے ادا کروائیں گے، واہ سبحان اللہ، وہ بل بھی وہی پے کریں گے، ہم لڑائی کریں گے، ہم ان سے پوچھیں گے نہیں اور بل ان سے ادا کروائیں گے۔ یہ جو سچویشن ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو اگر یہ ٹائم نہ ہوتی تو یہ شاید اس سے آگے جاتے، لیکن ٹائم سر پہ ہے، کوئی ان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں سوائے اسرائیل کے۔ دنیا کے ایک ہی ملک ہے اسرائیل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور اب اسرائیل بھی ناراض ہے کیونکہ جو لیٹسٹ انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ کمال، میں تو خیر اس پہ خوش ہوں کہ انہوں نے کہا انف از انف، کوئی تم حملہ نہیں کرو گے۔ اب وہ لیٹس ہوپ کہ اب یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ اتنے کین ہیں یہ ڈیل کے اوپر، کیونکہ وہ ان کی جو ایران کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے وہ لنک ہو گئی ہے لبنان کی بمبنگ سے، جس پہ دردی سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ اگر فرض کو اس نے حملہ کرنا بھی تھا، کوئی اور نارمل قسم کا ملک یا لیڈر ہوتا اس کا، میں ملک تو نہیں کہتا کیونکہ اسرائیل میں بھی ان کی نیتن یاہو کی مخالفت ہے اور یہودیوں میں ان کی بہت زیادہ مخالفت ہے ورلڈ وائڈ انکلوڈنگ امریکہ، تو میں نیتن یاہو کہتا ہوں۔ نیتن یاہو کے علاوہ کوئی اور بندہ ہوتا تو اور اس نے کوئی پوائنٹ بھی میک کر ہوتا، وہ ایسی کرتا 10-12 بندے مر جاتے، سب 300 بندے مار دیے پہلے دن، یعنی ایک جنونیت کی حد ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس کو شٹ اپ کال بھی دے دی گئی ہے نیتن یاہو کو، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ از انڈر پریشر کہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں اس لیے کمٹ نہیں کر سکتا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مائنڈ ہے میرے لیے ریڈ کرنا امپاسبل ہے۔ وہ کہتے تھے نا، ہمیں کہا جاتا تھا پڑھے لکھے موسیٰ پڑھے خدا، تو میں کہتا ہوں کہ بولے ٹرمپ سمجھے خدا، پتہ نہیں کون ان کی بات سمجھے گا اللہ میاں کے علاوہ اور کوئی ان کے دل میں ہے، اور یہ بھی مصیبت ہے کہ ان کے بالکل۔ اب قصوری صاحب اسلام آباد میں تو تیاریاں شروع ہو گئی ہیں نا ٹو ویلکم بوتھ امریکہ اینڈ ایران، آپ کو لگتا ہے دونوں آ جائیں گے کیونکہ وہاں تیاریاں مکمل ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سیکنڈ راؤنڈ آف میٹنگ ہو جائے گی
تو یہ سیکنڈ راؤنڈ آف میٹنگ جو ہے یہ کوئی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ہوگی, اسلام آباد ایکارڈ ہوگا یا کوئی پیس ایگریمنٹ ہوگا؟ کس شکل میں آپ کو یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوتا نظر آتا ہے؟ پہلی تو میری دعا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے, صرف اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں, اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ پاکستان نے جو محنت کی ہے اس کو سہرا, اس کا صلہ ملنا چاہیے. صلہ کیا, عزت. ہم نے ایفرٹ کیا اور ریکگنائز ہونی چاہیے. اچھا, تو لگ تو یہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوگی. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ خود آئیں گے؟ وہ تو تبھی آئیں گے اگر پیس ڈیل ہونی ہوئی, اور اگر پیس ڈیل نہ ہونی ہوئی تو پھر کوئی لوور لیول نیگوشیٹرز آئیں گے. لیکن نیگوشیٹ کیا آئیں گے؟ وہ آ کے ڈرافٹ کریں گے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, یا اس کو آپ کیا فریم ورک آف این ایگریمنٹ, جیسے ہم نے کشمیر پہ کیا تھا. ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل تو نہیں نہ کیا تھا کیونکہ ہوتا تھا, لیکن وہ کہانی ختم ہے کہ چیف جسٹس موومنٹ چل رہی, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ آج اس کی بات نہیں ہو رہا. لیکن میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا تھا, فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا تھا, گورنمنٹ آف انڈیا, گورنمنٹ آف پاکستان اگری کر گئی تھی. کیا فریم ورک ایگریمنٹ پہ یہ آئیں گے؟ کم از کم فریم ورک ایگریمنٹ پہ ان کو آنا چاہیے, تاکہ اس میں بھی ٹائم لگے گا. دیکھیں خطرہ کیا ہے, فریم ورک ایگریمنٹ کے بعد بھی 2 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں ڈیٹیلز کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. اس میں ایک اتنا بڑا سپوائلر بیٹھا ہوا ہے یہ نیتنیاہو, کہ وہ اس کے لیے تو 6 دن بھی زیادہ ہے. وہ کیا کرے گا ان 6 دنوں میں, 6 مہینوں میں؟ کیونکہ کم سے کم 60 دن یا 3-4 راتوں رات نہیں معاملہ حل ہوگا. اس کی ڈیٹیلز اتنی طے ہے. ہاں, اگریمنٹ یہ ضرور ہو سکتا ہے ان پرنسپل. کیا اس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے یا نہیں, آئی ڈو ناٹ نو. ان کی خواہش ہوگی کہ اس وقت آئیں جب ہر چیز ریزالو ہو جائے. آن دی ادر ہینڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر ان کا مقصد صرف یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں اپنی ریٹنگز بڑھانا ہے اور ریپبلکن پارٹی کی سیٹیں بڑھانا ہے, ہو سکتا ہے خود بھی آ جائیں اور اس کو اعلان کر دیں کہ ہو گیا. اگر اعلان ہی کرنا ہے وہ تو 36 دفعہ اپنی وکٹری بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں, تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں معاہدہ ہو گیا. ہاں, اب وہ معاہدہ ہو یا نہ ہو, لیکن اس کا ایک ضرور فائدہ ہے, ان کے کہنے سے ہی مارکیٹس پہ زبردست اثر پڑے گا اور تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی, اکانومی میں بوئنسی آئے گی. اور جو اس وقت آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی اکانومی جو ہے اتنے پرسنٹیج پوائنٹ نیچے چلی جائے گی, شاید وہ رک جائے. تو اس لیے آئی تھنک اس سے زیادہ کہنا بے وقوفی ہوگا جتنا میں نے آپ کو کہا ہے. نہیں دیکھیں نا, ایران نے اپنی ایئر سپیس کھول دی ہے فار کمرشل فلائٹس. دس مینز ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سیز فائر 21 اپریل سے آگے جائے گا, تبھی کمرشل فلائٹس کے لیے ایئر سپیس کھولی گئی ہے. اور عراقچی صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں, اور پاسداران انقلاب کا بیان آ جاتا ہے کہ ہم بند کر رہے ہیں. تو ہمیں وہاں بھی ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے, 2 الگ الگ. ان کی سول گورنمنٹ کوئی بات کرتی ہے, ان کی ملٹری لیڈرشپ کوئی اور بات کرتی ہے. تو ایز پاکستانی تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں, کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے, ہم سمجھیں گے, کس کو سمجھیں گے, سول گورنمنٹ کو سمجھیں گے, پاسداران کو سمجھیں گے؟ ایک تو اس پہ اپنے بڑی اچھی مجھے یاد آئی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگلے دن اعلان کیا تھا کہ ریجیم چینج ہو گئی ہے. جب انہوں نے فیصلہ کیا بات کرنی ہے تو کس منہ سے بات کریں, ان کا ریجیم تو چینج ہی ہو گئی ہے. ہاں چینج ہوئی ہے, لیکن بہت ہارڈ لائن ہے پہلے کے مقابلے میں. ان جو پرانی تھی آیت اللہ جس کو ہیڈ کر رہے تھے, پاور ان کی بہت تھی, وہ فلیکسیبلٹی دکھا سکتے تھے, ان کو تو انہوں نے شہید کر دیا. پھر جو لاری جانی صاحب ہیں ان کو شہید کر دیا گیا, ان سے میری ڈیلنگ رہی ہے, میری خرازی صاحب سے ڈیلنگ رہی ہے, ان پہ بم مارا گیا, ان کی بیگم شہید ہو گئی, بعد میں وہ بھی بیچارے اتنے انجرڈ تھے, وہ بھی وہ بھی شہید ہو گئے. تو جو بندہ بات کر سکتا ہے, جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان کو تو چن چن کے اسرائیل نے مارا ہے, اور امریکہ اس وقت شامل تھا. یہ بھی ستم ظریف ہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے اس وقت کہ ہاں جی ہم نے تو بات کرنی تھی, لیکن جن سے بات کرنی تھی ان کو مار دیا. ابھی تم سے پوچھو پہ نہ مارتے اگر تم نے انہیں. تو جب کو پلاننگ ہی کوئی نہیں, اینڈ گیم ہی کوئی نہیں, تو میں پریڈکشن کیا کروں؟ اتنی لیک آف پلاننگ ہے, اور یہ وجہ ہے کہ یورپ ان کے ساتھ جانے کو نہیں تیار. دل میرا وہی چاہتا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی یہ بھی اشارہ اچھا ہے کہ جی وہ انہوں نے ایئر سپیس کھول دی ہے, کچھ کھول دی ہے.
لیکن یہی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، یاد رکھیے گا. اور اسرائیل کے کہنے پہ یہ میں ضرور سمجھتا ہوں ایک چینج اب کے آئی ہے. اسرائیل کو جو شٹ اپ کال ملی ہے یہ پہلے نہیں ملی تھی. 2 دفعہ بات چیت کے دوران ایران پہ حملہ ہوا. دس از واٹ میکس می ویری ویری گارڈڈ. لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ امریکہ میں جو الیکشنز ہیں وہ اتنی تیزی میں نیچے جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ شاید ہم کسی اگریمنٹ کی طرف پہنچ جائیں، چاہے وہ اگریمنٹ کوئی فریم ورک ہی ہو. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایرانینز بھی یہ اسمیل کر رہے ہوں کہ اگر ہم 4-6 ماہ اس کو پرولونگ کر لیتے ہیں تو ہماری ٹرمپ سے جان چھوٹ جائے گی. امریکن الیکشنز جو ہیں ان میں ان کا ڈیبیکل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد کوئی پیس ڈیل کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے. کیونکہ اور کسی پریزیڈنٹ نے تو اس طرح ایران پر حملہ نہیں کیا جیسے ٹرمپ نے کیا ہے. تو وہ بھی ٹرمپ کے جانے کی کف کی فضا بنانے اس میں جو خطرہ ہے، نہیں اس میں خطرہ بہت بڑا ہے. اس میں خطرہ بہت بڑا ہے. خطرہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ابھی 3 سال ہیں، الیکشن میں جو مرضی ہو جائے، بلکہ وہ اور زیادہ پھر اگر ہار ہی جاتے ہیں، لیٹ سے لوکل یہ کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے ہاؤس بھی چھوڑ کر دیا کانگریس، تو وہ کئی چیزیں ایسی کر سکتے ہیں جو انہوں نے ابھی بھی امریکہ کے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، امریکہ کے قوانین کو وائلیٹ کیا ہے. اور انٹرنل آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگوں کو پکڑ کے گاڑیوں سے نکال کے گھسیٹا جا رہا ہے امریکہ کے اندر بھی. تو ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ ان کی پارٹی ہار بھی جائے تو اور زیادہ وہ غصے میں آ جائے. ایران کے لیے یہ سوچنا کہ جی 3 سال ہم ٹرمپ کی یہ جو ہے برداشت کریں گے اور پتہ نہیں ان میں، اس لیے یہ کوئی اچھی آرگومنٹ نہیں ہوگی ایرانی اگر ایسے سوچیں. ان کو دیکھیں ان کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے. ان کو یہ چاہیے کہ ایک نارمل ملک بن کے اپنے ملک کو اس لیول پہ لے جائیں کہ اکنامکلی فرگیٹ اباؤٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ. ایران ایک ہزاروں سال کی اس کی ہسٹری ہے. اٹس اے گلوریس ہسٹری. اٹ واز این ایمپائر. اور ان کی بڑی ٹریڈیشنز ہیں، ایرانین ٹریڈیشن ہے. اپنی قوم کو اس وقت بچائیں. گیمز کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں. گیم زیادہ کھیل رہا ہے ٹرمپ، وہ اس کو کر رہے ہیں ریئیکٹ. میں جو آپ کی بات پہ یہ ایرانیوں کو میں نے کہا، آپ نے مجھے کہا کہ جی فرض کریں وہ یہ سوچیں ٹرمپ سے جان چھوٹ جائے. یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوگی کہ ٹرمپ سے 3 سال کے بعد جان چھوٹے گی. وہ تو تباہی مچا دے گا اتنی دیر میں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس پیرامیٹر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ٹرمپ ابھی پوسچرنگ کر رہا ہے اور ایرانی بھی پوسچرنگ کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی ہوپ ہے. اس میں تو زیرو ہوپ ہے کہ جی 3 سال ٹرمپ صاحب رہے اور وہ قیمہ سارے علاقے کو تباہ کر دیں. بس اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جی اب نہیں ایران مانتا تو ہم تو اس کی تباہ کر دیں گے، اس کا الیکٹریسٹی کا نظام، اس کی گیس ویس ساری، تو ایران بھی وہی کرے گا گلف میں. وہ تو ساری دنیا اڑ جائے گی. ہمارے تو 40 لاکھ بندے روزگار کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں. مصیبت آ جائے گی اور فرٹیلائزرز دنیا میں جاری قحط پڑ جائے گا. اس لیے وہ سوچنا اسٹوپڈٹی ہوگی. کسوری صاحب لائن پر ہی موجود رہیے، بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مزمل صاحب اوور ٹو یو. 3 دن آرمی چیف ایران رہ کے آئے ہیں، فیلڈ مارشل. ابھی کوئی ایسا بریک تھرو سینیریو ان 3 دنوں میں نہیں بن سکا کہ میں اور آپ یہ متفق ہوں کہ ڈیل ہو گئی ہے اور تھنگز آر آن ٹریک. تو اس لیے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ابھی کیا رکاوٹیں موجود ہیں. نیوکلیئر کی رکاوٹ موجود ہے، سینکشنز کی رکاوٹ موجود ہے، آپ بلاکیڈ کی رکاوٹ موجود ہے، آبنائے ہرمز کی رکاوٹ موجود ہے. کیا کی پوائنٹس ہیں جو منگل کی یا پیر کی میٹنگ سے کو بھی ابھی روک رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو گھڑی گھڑی کہہ رہے ہیں بلاکیڈ ہے، تو انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بھی بند ہے. یہ کو پوسچرنگ کی ایک حد ہوتی ہے. بھئی وکٹری ڈکلیئر کریں. میں بڑا خوش تھا، انہوں نے مبارک دے دی ان کو، ایرانیوں کو. میں کو شکر الحمدللہ. مبارک کا مطلب ہے کہ کسی رائے راست پہ ہم آ گئے ہیں. تو وہ اپنا ان کو رویہ بدلنا پڑے گا. ان کے ایڈوائزرز کو ان کو کہنا پڑے گا. جیسے ہی وہ یہ کرتے ہیں تو ایران کا جو ہارڈ لائن ایلیمنٹ ہے وہ کہتا ہے دیکھا ہم نے تمہیں کیا کہا تھا. وہ گورنمنٹ کو بھی یہ کہتے ہیں. اول تو میرا یہ خیال ہے کہ آن دا ہول یہ زیادہ ہارڈ لائن گورنمنٹ ہے پرانی گورنمنٹ کے مقابلے میں. اوپر سے افیکٹولی لگ رہا ہے کہ ٹرانسفر آف پاور ہو گیا ہے IRGC کو.
रिपब्लिकन गार्ड्स जो हैं, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स, افیکٹولی ملٹری کے ہاتھ میں ایران میں کنٹرول چلا گیا. حالانکہ وہاں ابھی بھی آیت اللہ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی رہبر ہیں، اور تو اس لیے شاید ابھی کنفیوژن سی ہے، لیکن کیونکہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کیا بات ہے، افیکٹولی اس وقت ملٹری ان پاور ہے ایران. اور اگر ٹرمپ صاحب اس قسم کی دھمکیاں دیں گے تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا پھر ایرانی کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ سول گورنمنٹ وہاں فارغ کر دی گئی ہے، ان کو شہید ہی کر دیا گیا ہے. جو ڈیسیجن لے سکتے تھے، میں نے آپ کے سامنے ان کے نام بھی لیے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے. میں تو لری جانی اور خرازی سے میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ رہا ہے، اس لیے مجھے ابھی اس لیے امید ہے کہ دونوں کو اس کے سے بہتر ڈیل ملے گی نہیں. اگر یہ فلاپ ہو گیا، 3-4 مہینے کچھ نہ ہوا، تو پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. اس لیے مجھے امید اس لیے ہے کہ انہوں نے آزما لیا ہے، اور میں ڈیپینڈ کر رہا ہوں ٹرمپ کی جو ریٹنگز گر رہی ہیں امریکہ میں، اور جیسے جیسے وہ آ رہا ہے الیکشن، اور پھر ماشاءاللہ جن ریاستوں میں جنہوں نے رسٹ بیلٹ نے ٹرمپ صاحب کو ووٹ دیے تھے، وہاں جو پیٹرول کی پرائز بڑھی ہے، وہاں لوگ دور دور رہتے ہیں ریزیڈنٹ اپنے ورک پلیسز سے، ان کا خرچہ اور بھی زیادہ ہو گیا. اگر امریکن دوسروں کا 20% بڑھا ہے، ایک اور بھی ایرانین اپریہنشن ہے کہ اگر ہم اس وقت پیس ایگریمنٹ کوئی کر لیتے ہیں، سیز فائر کر لیتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، تو آفٹر دا مڈ ٹرم الیکشن واٹ ایور دا ریزلٹ از، ٹرمپ دوبارہ لڑائی شروع کر دیں گے اسرائیل کے ساتھ. یہ ہالٹ صرف الیکشنز کی وجہ سے ہے. اس کو کیسے، اس برج اور یا اس گیپ کو کیسے کور کیا جائے؟ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں ایران کو اب اتنا کانفیڈنس ہونی چاہیے. وہ بھئی اصلی بم تو اس سے لے رہے تھے، بم ایران کے ہاتھ میں پکڑا دیا انہوں نے. وہ اصلی بم تو یہ ہے، یہ جو ہے ابنائے ہرمز، بم آپ کے ہاتھ میں، اور چلاتے تو نہیں نا آپ، لوگوں کو پتہ ہی اور نیوکلیئر پاور. بھئی اگر فرض کرے اگریمنٹ ہو جاتا ہے، کل پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر بند کر دیں گے ابنائے ہرمز. بند کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ پتھر پھینک دیں گے اس میں، یہ سمپلی اعلان کر دیں گے. اس کا مطلب شیف ثانی بند ہو جائیں گی، انشورنس کور ختم ہو جائے گا. تو وہی اچھی ان کے تو ایک لفظ سے سمجھے دوبارہ بند ہو جائے گی، تو ان کو کیا لاس ہے اس میں؟ پھر کر دیں. ابھی تو امن ہونا چاہیے. لیکن قصوری صاحب، انرچ یورینیم کے اوپر ایران تو کسی صورت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیشنز جو ڈائیلاگ کے ہیں، آپ کو لگتا ہے مزید بھی ہو سکتے ہیں؟ بیکاز امریکہ بھی کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، معذرت سے یہ تو ایک ایسا چیز ہے جس پہ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، اور یہ تو عمان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جی یہ جو ٹاکس ہو رہی تھیں اس میں انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم لوور گریڈ پہ لے جائیں گے ری پروسیسنگ کو. نمبر 2، جو کچھ بھی کریں گے مٹیریل، اگر آپ کو یہ خیال ہے ہم بم بنائیں گے تو ہم مٹیریل بھی ہینڈ اوور کر دیں گے کسی تھرڈ پارٹی کو. یہ تو اب دکھاوے میں ایک نیلے پہ دہلا آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں تو ایران کچھ اور کہہ دیتا ہے. اس پہ تو اگریمنٹ ہو چکا تھا، ایران has shown its hands already. تو ابھی یہی ہوگا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ دیں گے کہ اس سے بہتر دیکھو میں نے کمال کر دیا. تو ہم اسی طرف رہیں جو جے سی پی او ٹائپ ڈیل جو ہے اس میں کوئی 19-20 کی فرق ہوگی. اور ایران جو ہے وہ، ہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی اگر وہ مورٹوریم کرنا ہے، گارنٹی کرے، کیونکہ اسرائیل نے لوگوں کو یہ کہہ کے ڈرایا ہوا ہے اوہ جی یہ تو 90 دن 60 دن میں بم بنا سکتے ہیں، ان کے پاس تو 60% لوگوں کو، اتنے بیوقوف لوگوں کو انہوں نے بنایا ہوا ہے. میں نے تو اس میٹر کو ڈیل کیا ہے. دیکھیں نیوکلیئر بام بنانا اور ڈیلیوری میں کوئی 21 پروسیسز انوالوڈ ہیں. اب اس میں ہارڈنڈ سٹیلز ہیں، ایرو ڈائنامکس ہے، ٹریگر میکنزم ہے. یہ بنانا آسان ہے؟ بنانا ہوتا تو بہت سے ملک پہلے بنا چکے ہوتے. پاکستان کی بڑی خوش قسمتی کامیابی ہے کہ ساری حکومتیں، یہ میرا پوائنٹ پروو کر رہی ہے کہ جب پالیسی ہو اور سب ایک پیج پہ ہو تو پاکستان نے وہ کام کر دیا. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو یہ جان بوجھ کے اسرائیل ڈرانے کے لیے یہ کر لے گا جی 60 دن میں بنائے گا، 15 دن میں بنائے گا، 10 دن میں بنائے گا. اور بھئی اگر ان کے پاس 60% ہے بھی تو ڈیلیوری سسٹم بھی تو چاہیے، ٹریگر میکنزم بھی چاہیے. اتنا آسان کام نہیں ہے.
ایران نے جو دسترس حاصل کر لیا ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ، ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. ان کی یونیورسٹیز ماشاءاللہ جو ثابت انہوں نے کر دیا ہے، انجینئرنگ یونیورسٹیز ایران کی جو ہیں، دیکھیں ان پہ اتنی سینکشنز تھیں، وہ سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنا دفاع، ٹھیک ہے ان کے پاس جہاز ایئر فورس اور نیوی کے اتنے نہیں ہیں ایڈوانس، لیکن انہوں نے جو سیلف ریلائنس کی اور میزائلز اور یہ جو دوسرا ہے ڈرونز کے ذریعے بہت انہوں نے ترقی کی، اور ڈرونز میں اتنی ترقی کی ہے کہ روس نے ان کے ڈرونز کو یوز کیا ان دا یوکرین وار. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایران کے اپنے مفاد میں ہوگا کہ فائدہ اٹھائے، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ذرا بھی اپنے الیکشن کی خاطر بھی پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جیسے مزمل صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈر یہ ہے کہ 6 مئی کے الیکشن کے بعد نہ ان پہ حملہ ہو جائے، تو ہو جائے گا تو پھر بند کر دیں گے وہ. اچھا، اب تو انہوں نے ثابت کر دیا. آپ فارن منسٹر رہے ہیں، آپ نے ورلڈ پاورز کے ساتھ ڈیل کیا ہے. بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ملٹی پولر ورلڈ ہے، چائنا اور رشیا بھی ورلڈ پاورز ہیں، لیکن وہ ایگزرٹ نہیں کرتے ہیں، ان کا وہ رول نظر نہیں آتا ایز ورلڈ پاور. آپ چائنا اور رشیا کے رول سے مطمئن ہیں یہ ایران امریکہ جنگ کے دوران؟ دیکھیے، روس جو ہے وہ تو یوکرین وار میں پھنسا ہوا، اور خبریں یہ اس کی تو آپ کو 6 مہینے، سال میں 2 سال میں خبر پتہ چلے گی، باقی سب قیاس آ رہی ہیں. کیا وہ ٹارگیٹنگ میں مدد کر رہے تھے اسرائیل اس کی ایران کی؟ ہو سکتا ہے کر رہے ہو، مجھے کیا پتا. ہو سکتا ہے اینٹیسپیٹ کیا ہو کہ ایران نے آفٹر آل جو اپنی سب کچھ انڈر گراؤنڈ بنا لیا تھا، یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے نا. لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ 10-15 سال سے تیاری کر رہے تھے کہ امریکہ ان پہ حملہ کرے گا. تو ہو سکتا ہے 10-15 سال سے یہ بھی تیاری ہو رہی ہو کہ ہمارے ہاں بلاکیڈ کر دے گا امریکہ. یہ بھی ان کو بھی تو سمجھ آ رہی تھی نا. تو ہمارے یہاں نہیں لوگ سوچتے تھے کہ جی کراچی کو کئی انڈیا کا ایئر کرافٹ کیریئر یہ وہ، تو دوسری بات ہے ایئر کرافٹ کیریئر تو اپنی جان بچانے کو آپ کے چھپ گیا تھا 4 ڈے وار میں، جو وکرانت انڈیا کا جہاز ہے. لیکن ہم بھی یہ سوچا کرتے تھے نا کہ کراچی کو آ کے بلاکیڈ کر دیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایرانیوں کو اس بات کا اندازہ نہ ہو؟ تو انہوں نے جب پلاننگ کی تھی بلاکیڈ بھی اس میں شامل ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روس کا جہاں تک رول ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس نے ان کی کس حد تک مدد کی. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، چائنا کی بڑی عجیب سی سچویشن ہے. چائنا جو ہے پہلا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا امریکہ اپنے آپ کو پھنسائے، اپنے آپ کو غرق کرے، اس کو گھر بیٹھے ہی فائدہ ہو رہا ہے. ایک نمبر 1. نمبر 2، کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ان کو کافی اکوپمنٹ دے دی تھی چائنیز نے ایرانیوں کو. اب تیسری چیز یہ ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیدو سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے انہیں سپورٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ سچ ہے یا نہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ تو امریکنز ہی کہے جا رہے ہیں. امریکن کو میں کئی لیڈرز کو سنا ہے کہ جی چین تو ان کی سپورٹ کر رہا ہے ہمارے خلاف یہ وہ. لیکن جو چائنا نے بڑا ایک رول ادا کیا ہے کہ وہ اس میں ڈائریکٹ اس لیے انوالو نہیں ہونا چاہ رہا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی عزت کا بھی معاملہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. اس نے جو پاکستان کے پروسیس کو نہ صرف سپورٹ کیا ہے، اس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کے پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس کو بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہوا ہے. اور دوسری پاورز جو ہے جو ہم سے ڈیل کر رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، ان کو اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جی پاکستان اکیلا نہیں کر رہا، اس کے پاس ایک سپر پاور بھی پیچھے اس کے، بلکہ 2 سپر پاورز ہیں، امریکہ بھی اور چین بھی. تو اس لیے چائنا کا رول ایک یوزفل رول رہا ہے. اگر لوگوں کا یہ خیال تھا جناب وہ ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجے گا، وہ بے وقوف تو نہیں ہے. وہ یہ تو 3 ایئر کرافٹ کیریئرز انہوں نے بھیج دی امریکنوں نے. ان کا اتنے تو اڈے ہیں یہاں، تو نہ ان کے پاس اڈے ہیں نہ ایئر کرافٹ کیریئرز علاقے میں ہیں. وہ ان کو وہاں نقصان پہنچا سکتے ہیں ساؤتھ چائنا سی میں، یا جب ان کو مزید موقع ملے گا تائیوان میں، اگر ان کی یہ پالیسی ہو. لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی تائیوان کو بھی وہ نہیں کیپچر کرنا چاہ رہے. وہ سمجھتے ہیں وہ رائپ ہو کے خود گر جائے گا ان کے گود کے اندر، کیونکہ اکنامک اتنی رائز ہے اور وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ دے آر اے ریسپانسبل پاور. دے آر فار گلوبلائزیشن جو امریکہ کہا جا سکتا تھا. دے آر فار ٹیکنگ میجرز ٹو کنٹرول کلائمیٹ جس کا امریکہ لیڈر ہوا کرتا تھا. تو جو ساری جو امریکہ کی خصوصیات تھیں کہ جی رولز بیسڈ آرڈر ہو، انٹرنیشنل لا کو تو سب سے زیادہ امریکہ وائلیٹ کر رہا ہے. تو ٹرمپ کو تو چائنا تو بیٹھے بیٹھے اس کی رائز ہوئے جا رہی ہے، جتنا یہ اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। मुजम्मिल साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। मुजम्मिल साहब, सूरत हाल हमारे सामने है कि कसूरी साहब भी काफ़ी पुरुमीद तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कल तक सूरत हाल कुछ और थी? डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट्स देख लें तो, और उसके साथ ही जो जवाबी रद्द-ए-अमल ईरान का आया उसके बाद तो अभी कहना ही बड़ा मुश्किल हो चुका है कि ये पीस डायलॉग होंगे भी या नहीं होंगे। अच्छा, नहीं, मैं आपको अमेरिकन टीवी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो फर्स्ट डायलॉग था ना, तब भी आखिरी लम्हे तक ऐसे ही लगता था जैसे ईरानियंस नहीं आएंगे। आप बात समझें। और जो कालीबॉफ साहब के बयानात थे या जो ईरान से स्टेटमेंट्स आ रही थी, तो आखिरी लम्हे तक सब कहते थे नहीं, ईरानियंस नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान कॉन्फिडेंट था कि ईरानियंस आएंगे और अमेरिकन्स भी आएंगे फिर, और देखा दोनों आए, दोनों की बातचीत हुई। मेरे ख्याल में कुछ बातें दोनों अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर रही हैं। देखो ना, दोनों ने अपने अपने मुल्क में फतह का झंडा गाड़ना है। दोनों ये अपने मुल्क में तो नहीं कह सकते कि हम ईरान में इतनी शादियाँ हुई हैं। कल मैं एक डिप्लोमेट से बात कर रहा था, उसने कहा मुजम्मिल साहब, ईरानियंस के लिए एक मसला तो ये भी होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आएँ तो क्या ईरानियन प्रेसिडेंट उनसे हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? इमाम खामनेई साहब की शहादत है, लारीजानी साहब की शहादत है, कमांडर्स की शहादत है, तो अगर दोनों के दरमियान पीस डील साइन भी होती है तो क्या हैंडशेक होगा? बहुत से सवाल मुश्किल है, बहुत से सवाल। तो ईरानियंस की भी बहुत मसाइल हैं। अमेरिकन तो खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कैन डू एनीथिंग, वो तो गले भी लगा सकते हैं ईरानियंस को। उन्होंने तो थैंक यू का ट्वीट भी कर दिया। वो तो ये भी कह देते हैं ईरान इज़ अ ग्रेट नेशन, आई एडमायर ईरान। देखें उनके दे हैव ग्रेट साइंटिस्ट, वो कह देते हैं। लेकिन ईरानियंस का भी मसला है। तो मेरे ख्याल में जो ईरानियंस की हम बयानात देख रहे हैं, ये फर्स्ट राउंड से पहले भी देख रहे थे। अच्छा, हाँ, ऐसे ही बयानात थे कालीबॉफ साहब के भी और सबके भी। फिर वो आए, फिर बातचीत हुई, काफ़ी पॉजिटिव। अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं ज़रा ट्रिकी सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। पीस डायलॉग के लिए दोनों ममालिक में से सीरियस कौन है? बिकॉज इजराइल तो चाहता नहीं है कि ये पीस बरकरार रहे। देखिए, अमेरिका सीरियस है, अमेरिका की मर्जी के बगैर तो अमन नहीं हो सकता। आप बात सुनिए, ईरान तो अमन को रिस्पॉन्ड कर सकता है अमेरिका की अमन की ख्वाहिश को। ईरान ने तो जंग नहीं शुरू की, जंग तो अमेरिका ने शुरू की। जंग बंद भी अमेरिका ही करेगा। ये ठीक है कि बंद करने का अख्तियार ईरान के पास भी है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि जब तक अमेरिका पीस के लिए सीरियस नहीं होगा, ईरान सीरियस कैसे हो सकता है? रेसिप्रोकेट कर। हम ईरान से ये तवक्को कर सकते हैं कि अमेरिका जब अमन के लिए संजीदा हो जाए तो वो भी संजीदा हो जाए। ये ना हो कि अमेरिका की संजीदगी को ईरान लूज कर दे और ये अपॉर्चुनिटी लूज हो जाए, क्योंकि खतरे को कहीं ना कहीं से भांपा जा रहा है ईरान की तरफ से भी। आप स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात कर लें, मुझे लगता है यूएन, यूनाइटेड नेशंस में इवन के ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने बहरीन को अलर्ट किया है, अलार्म किया है कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप तैयार रहे। वो तो दूसरी तरफ चीजें चल रही हैं। लेकिन जब देखें, अब जब से सीज फायर है तब से तो बहरीन, दुबई, किसी पर कोई हमला नहीं हुआ ना। इसका मतलब है ईरान ने सीज फायर की पूरी वो की है, पासदारी की है। ठीक है, मसला अपनाए हुर्मस का और ब्लॉकेट का है। और कसूरी साहब अभी हमें कह रहे थे कि यूरेनियम का मसला हल हो गया हुआ है। पाकिस्तानी भी ये कहते हैं, ओमानी भी ये कहते हैं कि वो इतना बड़ा मसला नहीं है। वो कहते हैं, अब इसहाक डार साहब ने अनातालिया में कहा है कि सैंक्शंस वाली बात भी तकरीबन तय हो गई हुई थी। आप बात समझे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पोस्चरिंग है उसको हमें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि दोनों मुल्कों के अपने अपने मसाइल हैं, या फिर मजीद गारंटीज लेने की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान पहले भी 2 दफा तो डसा गया। दोनों मुल्कों के मसाइल हैं। ट्रंप भी ये नहीं कह सकता मैं हार गया हूँ, exact point is this. और ईरान भी ये नहीं कह सकता कि हम हार गए। हम अब अमेरिका से, देखें, ईरान तो ये भी नहीं कह सकता कि हम अमेरिका से सुलह कर रहे हैं। वो भी खामनाई साहब की डॉक्ट्रिन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। आप बात समझिए। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें पाकिस्तान को दोनों की लिमिटेशंस का अंदाज़ा है और दोनों के मसाइल का अंदाज़ा है। इसीलिए जो चंद घंटे का टूर था फील्ड मार्शल साहब का, वो 3 दिन का हमारा हुआ और उनकी पासदारान इनकलाब के कमांडर से भी बात हुई, फ़ौज से भी बात हुई, प्रेसिडेंट से भी बात हुई। मेरा ख्याल है वो कुछ चीज़ डन करके पाकिस्तान आए हैं, और जो चीज़ वो डन करके पाकिस्तान आए हैं और जो इस्लामाबाद में तैयारियां हैं
وہ تو دیکھیں ایک زور و شور سے جاری ہیں، زور و شور سے جاری، پاکستان اس کا کریڈٹ لے رہا ہے اور اچھا، بھارت میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ ہم یہاں پہ مصدقہ باتیں کرنی چاہیے، ہمیں کائٹ فلائنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو کچھ تو لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیس ڈیل ہو جائے گی تو پھر اس کے ہو سکتا ہے اس موقع پر اور سربراہ مملکت بھی آ رہے ہیں، اور تو یہ ابھی کوئی کنفرم بات نہیں ہے، لہذا ہم نہیں کرتے۔ کل تک میرا خیال ہے کل کے شو میں بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، کل ہم بات کر لیں گے۔ ایک ہم نے بات کرنی ہے، آج آپ کو پتہ ہے رحیمہ بی بی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ حملے میں خاتون خودکش حملہ آور استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اچھا، مجھے رحیمہ بی بی کی ایک بات بڑی سمجھ پہ لگی ہے، کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ گھر والوں کو رشتہ کرتے وقت بلوچستان میں اب یہ بات دیکھنی چاہیے کہ لڑکے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے گھر والوں نے جو رشتہ کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ لڑکا جو ہے وہ دہشت گردی کے نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے، اس نے ایک خودکش بمبار کو گھر رکھا، اور اب ان کا خامن جو ہے وہ افغانستان فرار ہو گیا ہوا ہے اور ان کو ڈمپ کر گیا ہوا ہے، اور وہ اور ان کا بچہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے بے یار و مددگار ہیں، وہ نہ بچے کو اون کرنے کو تیار ہے، اور وہ افغانستان میں ایک کیمپ میں ایک دہشت گرد تنظیم کے کیمپ میں بیٹھا ہے۔ میرے خیال میں جو یہ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے معصوم لڑکیوں کو شادی کے نام پر استعمال ہے کہ آپ شادی کر لیتے ہیں پھر ان کو اپنے ساتھ انوالو کر لیتے ہیں، جیسے رحیمہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ اس نے ان کے نام پر ایک سم لی اور اس سم کو خود بھی استعمال کرتا رہا، اور یہ بڑی کامن بات ہے کہ مطلب میں بھی کسی وقت کال کرنی ہو تو اپنی بیگم کا موبائل استعمال کر لیتا ہوں، جب آپ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں میری بیگم میرا موبائل استعمال کر لیتی ہیں، آپ کا موبائل آپ کے ہسبینڈ استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک کامن بات ہوا ہے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے موبائل سے دہشت گردوں کو وہ کال کرتے رہے، اور تو بیچاری رحیمہ بھی اس چکر میں پکڑی گئی کہ اس کے جو موبائل سے ٹیررسٹوں کو کال ہوئی، خودکش بمباروں کو کال ہوئی، ٹیررسٹ کیمپوں میں کال ہوئی، تو وہ بیچاری پکڑی گئی، اور وہ اب یہ اپنی داستان سنا رہی ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے ایک شادی کی اور I was loyal to my husband، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو وہ رحیمہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو اب اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہوئے یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ جس سے وہ شادی کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، وہ کسی ٹیررسٹ کیمپ آرگنائزیشن سے اٹیچ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچ دہشت گرد تنظیموں نے اور جو ہے وہ اس سے پہلے بھی خواتین کو ٹیررسٹ کے ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا ہے، ان کو سہولت کاری کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور ایز سوئسائڈ بامبر بھی استعمال کیا ہے، ان کے نیٹ ورک کو بھی یوز کیا ہے۔ یہ رحیمہ بی بی بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسی خواتین کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن کو ٹریپ کیا گیا اور بعد میں انہیں سوئسائڈ بامبرز بنانے کے لیے کوشش کی گئی کہ ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر لی جاتی ہیں، ان کی جو ہے ٹیپس ریکارڈ کر لی جاتی ہیں، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ میرے خیال میں اسی ٹریپ کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شادی بھی ہے، بالکل کہ شادی کر کے تو پھر آپ ٹریپ کر لیتے ہیں، اور اصل میں آپ ایک آپریٹو ہوتے ہیں، اور وہ شادی آپ نے اپنی جو ہے وہ صرف اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو سہولت کاری کے لیے کی ہوتی ہے۔ کہا تھا سنا تھا کہ شادی ایک جوا ہے، لیکن اس حد تک وہ تو اب واقعی خطرناک حد تک بات آگے چلی گئی ہے۔ سو بی کیئرفل پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا اس میں میسج ہے، ان کو سیکھنا چاہیے، سوچ سمجھ کے رشتے کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ مزمل صاحب، اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔